ہانڈی کے ذریعے جو کافی سارے علاج کیے جا سکتے ہیں، مثلا میاں بیوی میں محبت کا عمل بھی ہانڈی کے ذریعے ہو سکتا ہے، جادو اور جنات وغیرہ کا عمل بھی ہانڈی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چڑیلوں کے، جنات کے یا ڈائنوں کے کچھ اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اگر وہ حاضر کر لی جائے کسی انسان کے اندر، مریض ہو چاہے مریضہ ہو، اس میں اگر چڑیل اور ڈائن حاضر کی جائے تو اکثر تو الحمدللہ میں یہ احتیاط کرتا ہوں کہ جب مریض کے اندر چڑیل یا ڈائن ہو تو میں اس کو حاضر نہیں کرتا۔ حاضر کیے بغیر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور طریقے بھی عطا فرمائے ہیں جو ہم عام نہیں کرتے، اللہ کی عطا ہے، سینہ بسینہ ہے اللہ رسول کے فضل سے الحمدللہ۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر بچی خاص طور پہ جو ہے اس میں چڑیل اور ڈائن کو حاضر نہ کرنا۔ سوال تو یہ پہلے پیدا ہوتا ہے نا، اکثر عاملین تو یہ سن کر ہی حیران ہوں گے اس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے، وہ تو حاضر ہوگی تو پتہ ہے کہ وہ چڑیل ہے، جن ہے، ڈائن ہے، کیا ہے۔ یہ مبتدی جو سٹارٹنگ کے ہیں بیچارے، دو وظیفے لے کر بیٹھے ہوئے، 4 تعویذ لے کر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، ان کے لیے تو ایک اچنبے کی بات ہے نا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، یہ تو ایسے بونگیاں مارا ہوگا اپنی طرف سے لمبی لمبی ہاں کرائے۔ اب جس کو اللہ کی عطا کی خبر نہیں ہے نا، وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے بیچارہ۔ جو اللہ والے کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اور پھر ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو اسی طرح اہل اللہ مختلف ہیں، ہر سینے کے راز الگ ہیں، ہر سینے سے فیض الگ ہے، ہر سینے کا نور الگ ہے۔ الحمدللہ آج اس کو مشائخ کرام سے خلافت اجازت بھی ہے، تو یہ نگاہ کرم ہے کہ ہم تسبیحوں کے ذریعے سے تکے نہیں لگاتے ہیں، نہ ہم کپڑے ماپ کر، نہ بازو ماپ کر یہ تکے لگاتے ہیں، نہ یہ زمین ماپ کر تکے لگاتے ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں یا نہیں۔ اللہ رسول کے فضل سے الحمدللہ مراقبے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیو کی صورت میں نظر آتی ہے چیزیں۔ مریض ہو یا مریضہ ہو تو جب وہ سامنے ہو ہمارے تو مراقبہ کر کے پہلے اس کے اندر جھانکا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، تو کھل کے سامنے آ جاتی چیز۔ اب مثلا اگر مریض سامنے موجود نہ ہو، وہ دور ہو، تو پھر کیسے اس کی تشخیص ہو؟ بعض لوگوں کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار تصویر کیوں مانگ رہے ہیں، اعتماد ہے تو بھیجو بھائی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہی عرض کروں کہ ہم تصویروں سے استخارہ لگا کے تکے نہیں کرتے نا، تو ہم نے چہرہ دیکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ ریئل بندہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس کو ہم سامنے لا کر حساب کتاب اس کا جو بھی ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو تصویر منگواتے چہرے کی، لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق الحمدللہ، ننگا سر نہ ہو بچیوں کا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ درس نظامی بھی ہم نے کیا ہے اور بزرگوں کی صحبت بھی رہی ہے، تو سارے معاملات شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں الحمدللہ، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بچیوں کی تصویریں بھی بعض اوقات آتی ہیں تو صرف وہ پرسنلی طور پہ ہم ہی دیکھتے ہیں، باقی جو بچے ہیں وہ نہیں دیکھتے ان کو، تو وہ تصویر اس لیے منگوائی جاتی ہے کہ تاکہ ان کے مرض کو دیکھا جا سکے، اس کی تشخیص کی جا سکے کہ ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ جن ہے، چڑیل ہے، ڈائن ہے۔ اچھا یہ بھی بات یاد رہے، وسوسہ نہ ہو کسی کو، تو یہ دیکھنے سے مراد معاذ اللہ ظاہری جسم نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حدود توڑ کر تو کوئی روحانیت کا تعلق نہیں ہے نا۔ یہ دیکھنے سے مراد جسم کے اندر جہاں کر وہ چیز نظر آتی ہے، باقی ظاہر وجود برہانہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایک ازالہ کر دیا نا میں نے، لوگ عجیب و غریب خرافاتی دماغ بھی ہوتے لوگوں کے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح الحمدللہ تشخیص کی جاتی ہے مریض کے اندر کیا ہے، چاہے وہ پاکستان سے باہر بھی بیٹھا ہو، کنٹری ہو، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، جہاں پر بھی بیٹھا ہو دنیا کے کسی کونے کانچے میں، تصویریں میں بھیج اور الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے یہاں سے تشخیص کر کے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ ایسے کئی کیسز ہمارے پاس آئیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ اس کے جسم میں ہے کیا، اور ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں، سارا کچھ کروا رہے ہیں، الحمدللہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری رسائی ہے، ہم ان کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اصل ریئل مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچیوں کے اندر جو چیزیں حاضر ہم یہ کیوں نہیں کرتے، اصل بات یہ تھی۔ وہ بات یہی ہے کہ اگر ہم ان میں حاضر کر لیں تو بچیاں نازک مزاج ہوتی ہیں، ان کے اندر طاقت قوت نہیں ہوتی، اور چڑیلیں اور ڈائنیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یہ بچے پتہ نہیں کلپ ولپ بنائیں گے اس کا، اور کیا بولتے ہیں، کارڈ، آئی کارڈ، اس میں یہ لگا دیں گے ٹاپک، اس میں بتا دیں گے کہ چڑیلیں اور ڈائنیں کیا ہوتی ہیں اور ان میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور کتنا یہ نقصان دے سکتی ہیں، ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ ہے تو اسی بیان کا حصہ، لیکن یہ بچے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں ان چیزوں کے، تو آپ لوگ سن لیجیے گا، جس میں یہ دے دیں گے ساتھ میں لنک ونک۔ تو بہرحال یہ کہ بچیوں کے اندر اگر یہ چیزیں حاضر کر لی جائیں تو ان نقصان ہوتا ہے، ایک تو پہلے کمزور ہوتی ہیں، پھر دوسرا یہ کہ اللہ نہ اگر کوئی اثر چھوڑ جائیں، اور اثرات اگر وہ ایسے چھوڑ جائیں جو چلتے بھی نہیں، ہانڈی کے ذریعے بھی نہیں چلتے، بعض اوقات بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو پھر تو ان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔
مطلب ہے کہ رسک میں بڑھتے نہیں ہم. اگر کوئی مریضہ بچی ہو یا مریض ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو جیسے، یا اماں ہو کوئی بوڑھی ہو کمزور ہے، اس میں حاضری کروائیں گے تو حاضری کروانا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت اذیت ناک عمل ہوتا ہے مریض کے لیے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو آسانی کے لیے، کہ ان کو اذیت نہ ہو، کڑا لگا کر بیٹھتے ہیں. اور وہ مریض اس کی پکچر ہو ہمارے پاس یا ویسے ریئل ہمارے سامنے بیٹھا ہو، تو پھر ہم کڑے کے اندر اس مریض کو بھی بٹھا لیتے ہیں. کڑے کے اندر بٹھانے کے بعد پھر وہ جو پڑھائی کی جاتی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد وہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے حصار کے باہر لائی جاتی ہیں. باہر لا کر جو بھی ان سے بات کرنی ہوتی ہے وہ ایسے کی جاتی ہے. تو اس طرح بھی ہم نکالتے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی اس طرح کی طاقت رکھتا ہے تو کر لے، مریض کو اس سے اذیت نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ خود اپنے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ مریض کے اندر چیز کو حاضر کر لیا جائے تو پھر عامل کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا نہیں ہوتا. لیکن جو دوسرا ٹاپک میں بتا رہا ہوں اس میں عامل ہی کو سارا خطرہ ہوتا ہے. اور یہی اکثر ہم کرتے ہیں جو ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، مریض کو تو خبر بھی نہیں ہوئی، حالانکہ حاضری ہوتی ہے. جو مریض تو چلاتا ہے، روتا ہے، دھاڑتا ہے، مارتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. آپ لوگوں نے یہ کیسے کر دیا علاج؟ بہرحال یہ کہ اگر اس طرح کسی مریض کے اندر آ جائے نا یہ چیزیں اور اس کے اوپر اثرات ڈال دیے جو تو ہانڈی کے ذریعے سے اثرات بھی جلائے جائیں. اصل مقصد تو ہانڈی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ہانڈی کے عمل کیا ہوتا ہے. تو ہانڈی کے ذریعے سے اثرات جلائے جاتے ہیں، یہ بہت پاورفل عمل ہے. اسی طرح دیکھیں مثلا کسی گھر کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، کسی بھی ایسی جگہ پر جنات وغیرہ ہوں، چڑیلے ہوں، ڈائنے ہوں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ڈائریکٹلی اس طرح حاضر کر کے تو اتنی طاقت کسی میں نہیں ہوتی نا. حصار لگا کر اس طرح بھی حاضر کر کے ان سے بات کی جا سکتی ہے، جس طرح ہم الحمدللہ کرتے رہے. پہلے بھی ہم نے یہ بعد میں بیان کیا ہے. اگر اس کا الگ سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر بنانا ہے تو پھر آپ لوگ اس کا لنک دے دینا تاکہ بچے سن لیں گے کہ وہ فیکٹری والا مسئلہ جو تھا. اگر کڑا لگا کر آپ چیزیں حاضر کر کے ان کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی پاور تو کر لیں، خطرہ زیادہ ہے اس میں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر عاملین اپنے اوپر خطرہ نہیں لیتے، بھائی کسی کے بدلے میں اپنی جان کون دیتا ہے. تو پھر یہ کرتے ہیں کہ کڑائی والا عمل کر لیتے ہیں یا ہانڈی والا عمل کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتا وہ بھی خطرناک ہی ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا اس کو. اگر وہ اجازت کے ساتھ کیا جائے اور پوری نگرانی کے ساتھ کیا جائے، پورا کچھ سیکھا ہوا ہو، پھر اس کا اپنا کوئی عمل مضبوط ہو. دیکھیں نا، آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ہتھیار بھی تو کامل ہونے چاہیے نا، تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اس کی مثال سمجھیں، اگر آپ کسی کو جلانے کی کوشش کریں تو کیا وہ خوشی سے جلنا پسند کرے گا؟ آگے سے مزاحمت کرے گا، آپ کو مارے گا. اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی تدبیر جو سے ہو سکے گی وہ کرے گا. اسی طرح جنات تو وہ مخلوق جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی، چڑیلے ہیں، ڈائن ہیں، اور وہ ہیں بھی خطرناک. آپ کی تو حیثیت بھی کوئی نہیں اس کے سامنے، اتنی طاقت ہوتی ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس عمل مضبوط ہو. بہرحال یہ کہ اگر کوئی اناڑی قسم کا آدمی یہ ہانڈی والا عمل کرے گا نا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. چند دن پہلے نا ہمارے پاس ایک مریض آیا، یعنی فون میں رابطہ ہوا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نا ایک دوست ہیں، ان کی حالت بڑی خراب ہے اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے کہ وہ کوئی عمل کر رہے تھے ہانڈی والا. وہ کہہ رہے کہ وہ ہانڈی والا عمل کر رہے تھے، ابھی وہ روغ نے بادام ڈالا ہانڈی کے اندر اور اس میں تعویذ ڈال دی. تعویذ ڈال کر ابھی باقی چیزیں ڈالنی تھی تو یکدم سے اس کو ایک جھٹکا سا لگا سینے کو، اسے پیچھے اٹھا کر مارا کسی نے دیوار میں، اور وہ اس وقت کا وہ تڑپ رہا ہے، بڑا پریشان ہے. تو ہم نے کہا کہ چلے بھائی علامہ ریحان صاحب سے بات کر لیتے. تو میں نے اچھا ہو رہا ہے بس سارے کے ساتھ تھوڑا سا ہو لینے دیں تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جس کا کام اس کو ساج. میں نے ان کو اب اتنا تو ٹائم نہیں تھا کہ مریض سے پوچھوں کہ آپ نے یہ عمل کہاں سے لیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا فلاں کیا تھا. پہلے تو اس کا علاج کیا، عمل پڑھا میں نے، پڑھنے کے بعد اس کو وہ کاٹ دیا چیزیں، وہ دیکھی اور سارا کچھ ہٹایا. جب وہ گھنٹہ ڈیڑھ بعد وہ ہوش میں آیا نا تو اس کے بعد پھر ہم نے سے پوچھا آپ کو خمار چڑھا تھا ہانڈی کے عمل والا؟ سبحان اللہ، یہ کس کی اجازت سے آپ نے کیا تھا؟ وہ پتہ نہیں کسی عامل کے بارے میں بتا رہا کہ اس نے یوٹیوب پہ یہ عمل بیان کیا تھا، میں نے شروع کر دیا. وہی تو کام ہی کوئی نہیں. مجھے پریشانی لگ رہی تھی، مطلب ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے تو میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے شروع کر دیا. تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ سر کیا ہوا. تو پھر ان کو میں نے الو کو سمجھایا کہ دیکھو گدھے آدمی، کوئی بھی چیز ہے نا جب تک اس کی مکمل ڈیٹیل نہ ہو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو شکر کرو تم بچا ہو گیا، ورنہ تمہاری جان بھی خطرے میں تھی. مثلا تمہارے گھر میں جنات اور تم نے ہانڈی کا عمل شروع کر دیا، یا تمہارے گھر میں جادو ہے تم نے ہانڈی کا عمل شروع کر دیا، تمہارے پاس عمل تو ہے نہیں کوئی. کس عمل پر ریاضت کی ہے تم نے؟ کون سا چلہ کیا تم نے؟ کون سی ریاضت کی تم نے؟ کون سی عبادت کی ہے؟
کوئی ایک وظیفہ ہے جس پر تم نے کسی کامل سے اجازت لے کر اس پر پراپر چلا کاٹ کر اس کے اوپر مسلسل ریاضت کی ہو جس کا تمہیں گمان ہے کہ اس کے ذریعے سے میں علاج کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. ایک بونگا سا اٹھ کر ہانڈی کا عمل کرنا شروع ہو گیا تو پھر یہی ہوگا نا. اب دیکھیں گھر میں جنات یا جادو ہے، جب وہ عمل کرنا شروع کر دے گا اس کے پاس کچھ بھی روحانی طاقت نہیں ہے تو وہ سارا کچھ اس کی طرف پلٹ آئے گا، جادو وغیرہ اسی کی طرف پلٹ آئیں گے جو کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنات ہے تو وہ اس کا چھوڑیں گے کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر ہانڈی کا عمل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ جلیں گے، اور کامیاب وہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ کون خوشی سے مرنا چاہتا ہے. اب یہ ان کو مارا جاتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ ایک تو دیکھتا نہیں، دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دوسرا یہ کہ وہ طاقت میں بھی زیادہ ہے، تو اس کو چھوڑیں گے کچھ؟ تو ہانڈی کا عمل بغیر اجازت کے کرنے کے سواد یہ اور مزہ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ہانڈی کا عمل ہم خود ہی کر لیں گے، اب بس ہمیں طریقہ بتا دیں. میں نے کہا طریقہ اگر پوچھنا سارے یوٹیوب بھری پڑی لے لو جا کر یار، ہمارے طرف سے زیادہ نہیں ہے. بھائی اللہ کے بندو، آپ طریقہ تو لے لو گے لیکن عمل کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تاثیر کہاں سے لاؤ گے؟ وہ چیزیں سنبھالنے کی قوت کہاں سے لاؤ گے؟ جو چیزیں تم نے جلانی ہیں وہ تمہارے اندر بھی تو طاقت ہو نا ان کو سنبھالنے کی. تمہارے پاس روحانی قوتیں ہوں، تمہارے پاس جنات کی طاقت ہو، تمہارے پاس مؤکلات کی طاقت ہو، تمہارے پاس اجنہ کی، آوان کی وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی تمہارے روحانی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتی ہیں ساتھ، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں اور تم نے اس میں ہاتھ ڈالی ہو جو بالکل خطرناک معاملہ ہے. ہانڈی کا عمل بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اگر وہ عمل کسی کی اجازت کے بغیر کیا جائے تب بھی نقصان ہے، اگر اجازت کے ساتھ بھی کیا جائے لیکن اس پر پہلے آپ نے ریاضت نہیں کی تب بھی نقصان ہے. تو اس لیے یوٹیوب بھی مفتیان کرام اور فیس بک کے مفتیان کرام اور گوگل صاحبان، تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ جان کے خطرہ اور جان کے لالے پڑ سکتے ہیں. ہانڈی کے عمل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں. مثلا جادو کی کارڈ بہت جلدی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ ہانڈی کا عمل نہیں کرتے تو اس میں 2 مہینے 4 مہینے پڑھائی کرنی پڑے گی آپ کو، پھر جا کر اثرات اس کے مدھم ہونا شروع ہوں گے، پھر جا کے ختم ہوں گے کہیں. اور پھر جادو کی نوعیت کے اعتبار سے ہانڈی میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جس طرح کا جادو اس طرح کی چیزیں ہانڈی میں ڈالی جائیں گی. اور جتنا پرانا جادو ہوگا، جتنا سخت ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اوپر پڑھائی بھی ہوتی ہے. پھر اگر سامان آپ نے سارا کچھ ڈال لیا ہے، مریض کے بال ناخن وغیرہ بھی ڈال لی اس میں، اگر وہ نہیں تو تصویر اس کی ڈال لی ہے، تو پھر اس کے اوپر پڑھائی کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ. کیونکہ جب آپ پڑھائی کرنے بیٹھو گے تو نیت آپ کی کیا ہوگی کہ اس مریض پر کوئی جنات ہیں، کوئی جادو ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ ہانڈی میں آ جائے. اگر جنات بھی ہیں تو ہانڈی میں آ جائیں. اب وہ ہانڈی میں خوشی سے آئیں گے تو وہ آپ پر حملہ کریں گے نا. اب آپ کا عمل اس کو روکے گا کہ میرے اوپر حملہ نہ کر سکے، اور عمل آپ کے پاس ہے نہیں. تو اس لیے پہلے اپنا عمل مضبوط ہو. جب یہ آپ کر لیں گے تو یقین کریں گے یہ گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں سارے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں. پڑھائی کے علاوہ بات کر، پڑھائی تو 2-3 گھنٹے آپ کو کرنی پڑے گی ہانڈی کے اوپر. پھر وہ جو ہانڈی جلے گی چولہے کے اوپر، تو یہ سارا سیٹ اپ ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے یہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہانڈی کا عمل کیسے کریں؟ تو پیسے بہت لگتے ہیں. پیسے کیا لگیں گے؟ تو کرنا ہی تو پڑے گا. فی سبیل اللہ والا بھی جو ایک مسئلہ ہے نا، فی سبیل اللہ کرنے میں قدر بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو گئے بھائی؟ اچھا اگر ہانڈی کا عمل بتا دیں تو پھر اس میں پیسے ہیں، پیسے دینے کو تیار نہیں کوئی. اچھا پھر اگر دینے ہی تو اتنے ہی دینے جتنا خرچہ آ گیا، تو ہمارا دماغ خراب ہے جو ہم 6 گھنٹے اس کے اوپر کھپ کھپا کریں گے. 3 گھنٹے پڑھائی کرو، 2 گھنٹے ہانڈی چولہے پر پڑی ہوئی اس کی نگرانی کرو، نقصان نہ ہو جائے کہیں، پھر اٹھا کر اس کو دفنا کے یا بہا کے آؤ. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں اور باتیں الگ سے سننی ہم نے. تو صاف سادہ بات ہے، پہلے ہم جادو کی کارڈ کر دیا کرتے تھے اس طرح. اب ہم ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح سے کریں گے تو آپ کو اتنا عرصہ کچھ پڑھنا پڑے گا. بعد میں جادو کی کارڈ تو ہو جائے گی، بعد میں اتنا عرصہ آپ سورہ مزمل پڑھیں یا سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں وغیرہ، یا جو بھی مناسب ہوتا ہے مریض کے اعتبار سے. جس طرح کا مریض ہو پھر اس نوعیت سے دیکھا جاتا ہے، یا اذان کے ذریعے سے، یا منزل کے ذریعے سے، یا آیت الکرسی کے ذریعے سے. تو اس طریقے سے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اتنا عرصہ پڑھیں. تو اتنا عرصہ پڑھتا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ بھی تو ہے نا کہ بس فوراً کام چاہیے، ارجنٹ. تو ارجنٹ تو ہانڈی سے ہی ہوتا ہے، اور ہانڈی پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی. ہم نے تو کئی مریضوں کو بولا کہ آپ چیزیں لے کر دے دو بھائی، بازار جاؤ چیزیں لے کر آؤ، ہم ہانڈی کا عمل کر دیتے، تو وہ بھی نہیں کرنا. بہرحال ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کافی سارے کام ہانڈی کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں. ہم نے 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک تو ہانڈی کے عمل کے اندر تاثیر کتنی ہے، بہت سارے کام جو ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بغیر اجازت کے ہانڈی والا عمل کرنے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں.